اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 52 ختم ہو کر 53 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 52 ختم ہو کر 53 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، لِعِبَادِي، میرے بندوں سے، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے، یقولو، کہ وہ کہا کریں، التی، وہی بات، ہی احسن، جو بہترین اور عمدہ ہے۔ وقل لعبادی، اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ اچھی اور عمدہ اور بہترین بات کہا کریں۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ، فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، بینہم، لوگوں کے درمیان۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کان، ہے، للانسانی، انسان کا، عدوا مبینا، بہت بڑا دشمن۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ پچھلی آیات میں کل جو ہم نے پڑھی تھی، وہاں مسلمانوں اور کفار کے درمیان کچھ بحث و مباحثہ کا تذکرہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کفار باتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو بدظن اور بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے تھے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا، ہڈیاں ہڈیاں، ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ تو یہاں پر تو صرف اتنا ہی تذکرہ ہے۔ کچھ اور جگہوں پر اور بھی ان کے الفاظ اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اس طرح اور بسا اوقات ان کی بحث و مباحثہ جو ہوتا تھا وہ ناشائستہ طرز عمل بھی اختیار کر لیتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں، ایمان والوں سے کہیں کہ بے شک تمہارا کفار کے ساتھ ہی بحث و مباحثہ کیوں نہ ہو، اس دوران تم نے کوشش کرنی ہے کہ جو تمہارا اخلاقی ایک طرز عمل ہے اس سے نیچے نہ گرنا، گفتگو کرتے ہوئے، کیونکہ شیطان تو کوشش کرتا ہے غصے میں بندے کو بھڑکائے اور بھڑکا کے بندے کے منہ سے غلط الفاظ اگلوائے جس سے دوسرے کو برا لگے، دوسرا مشتعل ہو، اس کو آگ لگے، دونوں آپس میں لڑنے بھیڑنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ تو یقول التی ہی احسن، اب میرے بندوں سے کہیے کہ جب وہ بات کریں اچھے اور عمدہ طریقے سے۔ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ 24ویں پارے کے اندر بھی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برے آدمی کی برائی کا جواب اچھے طریقے سے دو، برے آدمی کی برائی کا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، عین ممکن ہے کہ جس سے تمہاری شدید دشمنی ہے
اللہ تعالیٰ اس کے اور تمہارے درمیان محبت اور تعلق پیدا فرما دے، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے۔ تو یقول التی ہی احسن، کہ وہ اچھا عمدہ طرز عمل اختیار کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان پھوٹ فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا ہے، للانسانی، انسان کے لیے، انسان کا، عدوا مبینا، بہت بڑا دشمن۔ ربکم، تمہارا پروردگار، اعلم، خوب جانتا ہے، بکم، تم سب کو۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تم سب کو۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یرحمکم، تو تم پر رحم کرے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، او یا ان یشاء، وہ چاہے، یعذبکم، تو وہ تمہیں سزا بھی دے۔ یہ دونوں اختیارات ہیں اس کے، یہ دونوں اختیارات ہیں۔ اگر کہیں تم غلطی کر بیٹھتے ہو تو تمہارے رب کو پورا اختیار ہے، وہ چاہے تو تمہیں سزا دے اور وہ چاہے تو تم پر رحم کرے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، علیہم، ان لوگوں پر، وکیلا، ذمہ دار بنا کر، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ ذمہ دار بنا کر نہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلط کام کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اس کا ذمہ دار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، اس کے ذمہ دار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ کوئی غلطی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ کافر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلطی کی ہے تو ذمہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہیں۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران، ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، جو مخلوقات، فی السماوات، آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو مخلوقات زمینوں میں ہیں۔ جو آسمانوں میں مخلوقات ہیں اور جو زمینوں میں مخلوقات ہیں، آپ کا رب ان سب کو خوب جانتا ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، فَضَّلْنَا، ہم نے ہی فضیلت دی تھی، بعضا، کچھ، النبیین، انبیاء علیہم السلام کو، علی بعض، بعض پر۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض، اور ہم نے ہی بعض انبیاء علیہم السلام کو بعض انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے ہی دی تھی، داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو، زبورا، زبور، اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور، کتاب عطا کی۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو بلند مرتبہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے بلند مرتبہ حاصل نہیں کرتے۔ ان پر کتاب نازل ہوتی ہے تو وہ اپنی کوشش سے کتاب لے کر نہیں آتے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کا رتبہ بعض سے بلند رکھا ہے تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے ان کے اوپر۔ انبیاء علیہم السلام کو وحی، کتاب، رسالت، نبوت ملی، اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر۔ وآتینا، اور دی ہم نے، داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو، زبورا، زبور کتاب۔ قل، آپ ان مشرکین سے کہیے، ادعو، پکارو، الذین، ان کو، زعمتم، جن کے بارے میں تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، من دونہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم خدا سمجھتے ہو، خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، پکارو ان کو۔ فلا یملکون، وہ نہیں اختیار رکھتے، وہ نہیں قدرت رکھتے، کشف الضر، کشف، دور کرنا،
الضر تکلیف عنکم تم سے، فلا یملکون کشف الضر عنکم وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، ولا تحویلا اور نہ ہی اس کو بدل ڈالنے کا اختیار رکھتے ہیں، تحویل بدلنا، اور نہ ہی اس کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ اس کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں۔ اب یہاں ان آیات کے اندر جو تذکرہ آ رہا ہے وہ تذکرہ ہے کفار اور مشرکین کے اس عقیدے کا کہ وہ بسا اوقات جنات کو خدائی کا درجہ دیتے تھے۔ یہ ہم پڑھیں گے، یہ سورہ الجن کے اندر ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے ہمیں خدا بنا رکھا تھا، وہ ہم سے پناہ مانگا کرتے تھے، وہ ہم سے حفاظت کا سوال کیا کرتے تھے۔ انسان ہم سے آ کر پناہ مانگتے تھے، انسان ہمیں پکارا، یہ ہم سورہ الجن میں پڑھیں گے۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی بہت سے مشرکین کا ایسا تصور تھا، انسانوں کے بارے میں جو واقعتاً اچھے انسان گزرے ہیں، انبیاء علیہم السلام، کئی نبیوں کے بارے میں انسانوں کا خدائی کا دعویٰ تھا ان کا۔ اولئک الذین یدعون تو جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلہ وسیلہ، ارے وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ایہم اقرب کون ان میں سے اللہ کا زیادہ قرب حاصل کر لے، کون ان میں سے اللہ کا زیادہ قرب حاصل کر لے۔ وَيَرْجُونَ اور وہ تو ہمہ وقت امیدوار رہتے ہیں، رحمتہ اللہ کی رحمت کی، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کے سامنے تمام انسان، تمام مخلوقات ایسے ہیں، جو نیک ہیں وہ جتنے مرضی بڑے مرتبے پر فائز ہیں، ان کی ہمہ وقت کوشش یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وسیلہ، ہمارے ہاں یہ لفظ کبھی کبھار بحث میں آ جاتا ہے۔ وسیلہ کا مطلب کوئی بھی ایسا عمل جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، کوئی بھی ایسا عمل، نماز وسیلہ ہے، قرآن وسیلہ ہے، ذکر وسیلہ ہے، ماں باپ کی خدمت وسیلہ ہے، نیک انسانوں کی دعائیں وسیلہ ہیں، صلہ رحمی وسیلہ ہے، ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ تو یبتغون الی ربہم الوسیلہ کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ایہم اقرب کون ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اللہ کا قرب پالے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ ہمہ وقت اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اِنَّ بے شک عذاب ربک آپ کے رب کا عذاب کان محذورا وہ تو چیز ہی ڈرنے کی ہے، آپ کے رب کا عذاب وہ تو چیز ہی ڈرنے کی ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بھی بستی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بھی بستی، إِلَّا مگر یہ کہ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا ہم اس کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے، قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے پہلے، او یا معذبوها یا ہم اس کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے، عذابا شدیدا سخت عذاب۔ یقیناً بستی کو عذاب نہیں ہوگا، رہنے والوں کو، کسی علاقے کو عذاب نہیں ہوتا بلکہ وہاں کے رہنے والوں کو عذاب ہوتا ہے۔ تو کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے رہنے والوں کو قیامت سے پہلے پہلے ہم ہلاک نہ کریں یا ہم ان پر عذاب نازل نہ کریں۔ کانا ہے ذالک یہ بات ہے، فی الکتابی کتاب میں، مستورہ لکھی ہوئی، اور یہ بات ہمارے پاس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کفار کہتے ہیں نا عذاب تو آئے گا عذاب آئے گا، تم کہتے ہو کہ ہماری یہ مطالبات تسلیم کیے جائیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ آئے گا، یہ بات اللہ نے لکھ رکھی ہے۔
قیامت سے پہلے پہلے نہ ماننے والوں کو اللہ سزا دے کے رہیں گے اور ان کو عذاب اور ہلاک کر کے رہیں گے. کان ذلک فی الکتاب مستورا، اور یہ چیز کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. وما منعنا، وما اور نہیں، منعنا ہمارے لیے مانع ہوئی، رکاوٹ، اور نہیں روکا ہمیں کسی چیز نے، ان نرسلا کہ ہم بھیجیں، بالآیات نشانیاں. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا نشانی بھیجنے سے، اور ہمیں نہیں روکا نشانی بھیجنے سے، الا مگر یہ کہ ان کذبا جھٹلا چکے تھے، بہا ان کو، الاولون پہلے لوگ، مگر یہ کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے تھے. اب یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. مشرکین تقاضا کر رہے ہیں جی، ڈیمانڈ کہہ لیجیے آپ، یہ فلاں نشانی ہمارے سامنے لیں، ہم ایمان لے آئیں گے. ثابت ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ وہ نشانی نہیں اتارتے تھے. دیکھا، ہم نہیں کہتے تھے، سب جھوٹ ہے، نبوت نہیں ہے، وحی نہیں ہے، اپنی طرف سے ہوتا تو ہماری بات مان لیتے. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں اتاری یہ نشانی. کس چیز نے روکا ہمیں؟ صرف ایک بات، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح ڈیمانڈز کی، تقاضے کیے، اور جب ہم نے ان کے تقاضے پر اور ان کے کہنے پر ہم نے نشانی اتار دی اور پھر انہوں نے نہیں مانا، تو پھر وہ نہیں بچ پائے، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. اپنے منہ سے مانگ کر تمہاری ڈیمانڈ پوری کی ہے، تو کیا انسان کی زبان، انسان کا قول کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی؟ پہلے کہتا ہے جی نشانی آئی تو مان لیں گے، اب جب نشانی آئی تو کیوں نہیں مان رہے؟ تم خدا سے تقاضا کر رہے تھے نا کہ خدا نشانی بھیجے، خدا نے نشانی بھیجی ہے، تو تمہارے نزدیک خدا کی نشانی کی کوئی اہمیت نہیں. پہلے کہا جی بھیجتے ہیں ایمان لے آئیں گے، جب بھیجی تو کہتا ہے نہیں مانتے. تم لوگ کہتے ہو نہیں مانتے ہم، یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ کے ساتھ تم لوگوں نے مذاق شروع کر رکھا ہے. تو ہوتا یہی تھا. پھر جب نشانی نہیں مانی، جب اس پر ایمان نہیں لائے نبی پر، تو پھر اس قوم کا صفایا کر دیا جاتا تھا. تو اے کفار، ہم اگر تم پر نہیں اتار رہے نا تو اس کی وجہ یہی ہے، تم نے نہیں ماننا، اور جب نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. لیکن ابھی عذاب کا لانا یہ ہماری حکمت نہیں ہے، لہذا ابھی ہم تمہاری وہ نشانی جو تم نے نہیں ماننی، ہم وہ نہیں لا رہے. اب اس کی مثال دیکھیں. وَآتَيْنَا، اور دی تھی ہم نے، سمودا قوم سمود کو، الناقہ اونٹنی. وَآتَيْنَا سمود الناقہ، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی. مبصرۃ، اور یہ بہت بڑی نشانی تھی، آنکھیں کھول کے رکھ دینے والی نشانی تھی. فظلموا بها، انہوں نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا، مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا اس کو. فظلموا بها، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو پھر جاؤ اور وہ انجام دیکھ لو کہ کیا ہوا. پھر ہم نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا. ہم نے اس قوم کو، تم مانگ رہے ہو فلاں ڈیمانڈ، فلاں تقاضا، فلاں نشانی، فلاں آیت ہم بھیج دیں اور تم نہ مانو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا. اس لیے ہم ابھی نہیں بھیج رہے، اس لیے ہم ابھی نشانی نہیں بھیج رہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، نشانی نہیں آ رہی نا تو تم ایمان نہیں لا رہے نا تو ابھی عذاب بھی نہیں آ رہا، ابھی فی الوقت عذاب نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئے گا ہی نہیں. پچھلی آیت دیکھیں، ہم نے قیامت سے پہلے ہر ایسی بستی ہلاک کر کے چھوڑنی ہے اور اس کے رہنے والوں کو عذاب دے کے چھوڑنا ہے. لیکن ابھی وہ وقت ہے، اس میں وقت ہے. وہ ہمارے علم اور ہماری حکمت کے مطابق، پیچھے علم ہی بیان کیا، ہمارے علم کے مطابق ابھی اس میں وقت ہے، اس لیے ہم وہ نشانی نہیں اتار رہے. اس لیے تم بھی بڑے اترا رہے ہو. وَآتَيْنَا، ہم نے دی تھی، سمود قوم سمود کو، الناقہ نشانی، اونٹنی، مبصرۃ بڑی نشانی تھی یہ. فظلموا بها، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. وما نرسل، اور نہیں بھیجتے ہم، بالآیات، آیات، اور یہ جو ہم آیات بھیجتے ہیں نا، الا تخویفا، اس لیے کہ لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو، لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو. وَإِذْ، اور جب،
قلنا ہم نے کہا، لکا آپ سے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ ان ربک بے شک آپ کا جو پروردگار ہے، احاط بالناس وہ ساری انسانیت کو گھیرے ہوئے، انسان ساری انسانیت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے الرؤیا وہ مناظر، التی جو اریناک ہم نے آپ کو دکھائے، اور وہ جو مناظر ہم نے آپ کو دکھائے، الا فتنۃ للناس وہ ہم نے انسانوں کے لیے آزمائش بنائے، وہ ہم نے انسانوں کے لیے آزمائش بنائے۔ اس سے مراد معراج کے مناظر ہیں، معراج کے سارے مناظر آپ دیکھ کر آئے، لوگوں کو بتایا، مشرکین نے مذاق اڑایا آگے سے، تو فرمایا ہم نے وہ جتنے بھی واقعات جو آپ کو دکھائے تھے نا وہ ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنائے۔ والشجرۃ الملعونہ اور وہ درخت جس میں کوئی رحمت نہیں ہے، الملعونہ جس میں کوئی رحمت نہیں ہے، فی القرآن جس کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں یہ زقوم کا درخت ہے، زقوم کا درخت ہے، اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی جو شاخیں ہیں نا وہ اس کے اندر ہیں، جہنم کی زمین کے اندر ہوں گی، جہنم کی زمین کے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ اور اسی طرح ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ جہنم کے اندر ہیں۔ ہاں اب مشرکین نے یہاں مذاق اڑانا شروع کر دیا، لو جی ایک اور بات سنو، وہ کیا؟ جہنم میں آگ ہوگی، جہنم میں آگ ہوگی اور آگ کے اندر درخت زندہ سلامت موجود ہے، لو تو آگ ایک منٹ میں جلا کے پرے راکھ کر دے گی اس کو، لیکن یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کے اندر درخت ہوگا اور وہ درخت صحیح سلامت رہے گا اور لوگ اس کا پھل کھائیں گے۔ وہ مشرکین کی غذا ہوگی نا، مشرکین کی غذا ہوگی، ان کو کھانا پڑے گا۔ اور ہم یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں 13ویں پارے کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں، یصیغہ کھانے کی کوشش کرے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ہر طرف سے موت آئے گی لیکن نہیں مرے گا، ہر طرف سے موت آئے گی، وہ کھانے کی کوشش کرے گا، کھا نہیں سکے گا اس کو، وہ انسان کے منہ کو نہ چیر کے رکھ دے گا، وہ انسان کے حلق کو نہ چیر کے زخمی کر کے رکھ دے گا۔ جب اس کا تذکرہ ہوا قرآن کریم کے اندر تو مشرکین نے مذاق بنایا، اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کون مانتا ہے اللہ کی قدرت کو اور کون نہیں مانتا۔ یہ درخت اگانا تو اللہ نے ہے نا، اللہ نے درخت اگانا ہے نا، اور اس درخت اللہ نے جو درخت اگانا ہے اور اللہ نے جو آگ پیدا کی ہے اس نے کس چیز کو جلانا ہے یا کس چیز کو نہیں جلانا ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس آگ نے اس چیز کو جلانا ہے اور اس چیز کو نہیں جلانا ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ آپ لکڑی کو رکھ دیں، آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دے گی بالکل، اور وہ بھر جائے گی، وہ لکڑی بھر جائے گی۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اللہ نے آگ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دے اور وہ کاغذ کو بالکل جلا کے اس کو راکھ بنا دے، راکھ، اور وہ ان چیزوں کو راکھ بنا دے اللہ نے اس کے اندر، لیکن یہ پتھر کو نہیں جلا سکتی، پتھر کو نہیں جلا سکتی، پتھر بے شک اس کے اندر پڑا بھی رہے تو پتھر جوں کا توں رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے پتھر اور مضبوط ہو جائے، نہیں کیوں؟ بھائی اللہ نے اس کے اندر نئی صلاحیت رکھی، اس کا فیصلہ تو اللہ نے کیا ہے نا کہ آگ کس چیز کو جلائے گی اور آگ کس چیز کو نہیں جلائے گی، تو اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ پانی کس چیز کو غرق کرے گا اور کس چیز کو غرق نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ تو اللہ نے کیا ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ چنانچہ بہت سی چیزیں پانی میں تیرتی رہتی ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، بہت سی مخلوقات ہیں وہ پانی کے اندر ہی زندہ رہتی ہیں، اور بہت سی مخلوقات ایسی ہیں
کہ وہ پانی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی. آپ بھینس کو دیکھ لیں اور گائے کو دیکھ لیں, ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور وہ کیا ہے, بھینس بڑے آرام سے پانی کے اندر کھڑی رہے گی, تیرتی رہے گی, گائے پانی کے قریب بھی نہیں جائے گی. غالباً ایسا ہی ہے نا. ہاں بھینس جو ہے نا وہ ڈبو دیتی ہے بندے کو بھی پانی میں, گائے ایسی ہے یہ ڈوبتی نہیں ہے, تیرتی ہے. ہاں لیکن وہ مطلب صحیح سلامت رہتی ہے بھینس. گائے جو ہے البتہ یہ جو ہے پانی سے بدکتی ہے. مچھلی پانی کے اندر زندہ رہے گی, اس کو باہر نکالو 2 منٹ میں مر جائے گی, وہ 5-10 منٹ میں وہ مر جائے گی, وہ باہر زندہ نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے کس چیز, پانی نے کس چیز کو مارنا ہے اور کس کو نہیں مارنا, اس کا فیصلہ تو اللہ نے کیا ہے. کون سی مخلوق پانی کے اندر زندہ رہے گی اور کون سی مخلوقات پانی کے اندر زندہ نہیں رہے گی, اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اب بہت سی مخلوقات ہیں, ہم کہتے ہیں یہ دریائی مخلوقات ہیں. کیوں بھائی, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے. اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ فلاں چیزوں کو مار سکتا ہے اور فلاں کو نہیں مار سکتا. تو پانی بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے, آگ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے کہ کس کس چیز کو جلانا ہے اور کس چیز کو نہیں جلانا. تو جہنم کے اندر آگ کے اندر اگر ایک درخت صحیح سلامت رہتا ہے تو کون سی حیرت والی بات ہے. یہی تو آزمائش ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, اور وہ درخت جس میں کوئی رحمت نہیں ہے, وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, وہ کوئی پینے کی چیز نہیں ہے, وہ کوئی سایہ دینے کی, یہ درخت کے فائدے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ملعونہ کا مطلب ہر خیر سے خالی, ہر رحمت سے خالی. اور وہ درخت جس میں کوئی خیر نہیں ہے, فی القرآن, جس کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا, یہ آزمائش ہے انسانوں کے لیے. وَنُخَوِّفُهُمْ, ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں, فَمَا يَزِيدُهُمْ, لیکن نہیں زیادہ ہوتی ان کی, الا مگر, طغیاناً, سرکشی, کبیرہ, بہت بڑی. ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں لیکن آگے سے ان کی سرکشی بڑھتی جاتی ہے, ان کی طغیان, ان کی سرکشی بڑھتی جاتی ہے. وہ بجائے سر تسلیم خم کرنے کے اور نڈر ہوتے جاتے ہیں, اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, اور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس جی ہاں.